الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 5 سے درس ہو رہا ہے، اور ہم پڑھ کر آئے کہ ان آیات میں پروردگار نے معاشرتی احکامات کو بیان کیا، حقوق العباد کو بیان کیا۔ سب سے پہلے یہ حکم آیا تھا کہ رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچو، رشتوں کو جوڑ کر رکھو۔ پھر یتیموں کے بارے میں حکم آیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور ان کے اچھے مال کو گھٹیا مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی اچھا مال لے لو اور گھٹیا ان کے کھاتے میں ڈال دو، ایسا نہ کرو۔ اسی طرح ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر یتیم بچیوں کے بارے میں بتایا کہ یتیم بچیوں سے تم نکاح کر کے ان کے حقوق ادا نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کرو۔ 2 3 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، پھر ایک ہی عدل اور انصاف ضروری ہے۔ ایک تو ضرورت کرنے پر دوسرا نکاح کرے، دوسرا یہ کہ انصاف بھی کر سکتا ہو تب۔ اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر فواحدۃ، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ عورتوں کو ان کا حق دے دو، یعنی ان کا مہر ادا کرو، اور ان کے مہر میں خرد برد نہ کرو۔ اسی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو، تاوان سمجھ کر مہر نہ دو، اسی طرح اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر مہر نہ دو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، یہ ان کا حق ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنی خوش دلی کے ساتھ مہر کی رقم میں سے کچھ یا سارا ہی تمہیں دے دے، چھوڑ دے، تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اب تم اسے رچتا پچتا کھاؤ، اب اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس میں تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ جب انہوں نے خوش دلی کے ساتھ تمہیں دے دیا ہے تو اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اوپر حکم تھا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ تو یتیموں کو ان کا مال کب دینا ہے؟ پہلے ایک حکم بیان کیا تمہید کے طور پر کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ دو تم، السُّفَهَاءَ بے وقوفوں کو، أَمْوَالَكُمْ اپنا وہ مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ کہ جس مال کو اللہ نے بنایا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، قیاماً مایہ زندگی، یعنی زندگی گزارنے کا ذریعہ، وہ مال تم بے وقوفوں کو نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ، اور تم ان کو رزق دو، ان کو کھلاتے رہو، فیہا اس میں، وَاكْسُوهُمْ اور ان کو پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور تم ان سے بھلی بات کہتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بے وقوفوں کو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اس میں یتیم بچے بھی ہیں، اور یتیم بچوں کے علاوہ اپنے جو بچے ہیں، تو جب تک ان کے اندر سمجھداری پیدا نہیں ہوئی ہے تب تک مال ان کو نہیں دینا چاہیے۔ گویا یہ ماں باپ کو بھی اور یتیم کے جو ذمہ دار ہوں، ولی ہوں، اولیاء ہوں، ان کو سب کو حکم ہے کہ تم بے وقوف ہوں، جب تک بچے ابھی سمجھداری ان میں پیدا نہیں ہوئی ہے تب تک مال ان کو نہ دو، روپیہ پیسہ ان کو نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روپیہ پیسہ ان کو دو گے، ان کو سمجھداری تو ہے نہیں، تو ویسے ہی اس پیسے کو اڑائیں گے، اور بعض دفعہ اس کے بہت ہی خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں کہ جو
ماں باپ اپنے بچوں کو خوب پیسے دیتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں اپنی مرضی سے فضول خرچی کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، اور بعض دفعہ محلے کے دوسرے جو شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر وہ غلط عادتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسی وقت میں وہ نشہ وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیڑی سگریٹ، اسی طریقے سے وہ تمباکو وغیرہ، نیولا، گٹکا، یہ ساری چیزیں ان میں وہ پڑ جاتے ہیں شرارتی بچوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس خوب پیسے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اڑانے لگتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو مال بھی ضائع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، بلکہ بچے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور ان غلط عادتوں میں وہ پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے جو بچے سمجھدار نہیں ہے تو ان کو مال نہیں دینا چاہیے، ان کو روپیہ پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح یتیم بچے ہوں تو ان کا مال بھی ان کے حوالے تب تک نہ کیا جائے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ اگر بے سمجھ ہوں گے اور اسی حالت میں ہم نے روپیہ پیسہ ان کے حوالے کیا، وہ تو 2-4 دن میں اڑا کر پھر بیٹھ جائیں گے اور پھر جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوفوں کو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، السُّفَهَاءُ یہ سفیہ ان کی جمع ہے، اور سفیہ کے معنی آتے ہیں بے وقوف، کم عقل۔ تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور تم مال حوالے نہ کرو کم عقلوں کے یا بے وقوفوں کے، اموالکم، اپنا وہ مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ بعض دفعہ ہم مال کی اتنی برائی بیان کرتے ہیں، لگتا ہے کہ مال بالکل کچھ ہے ہی نہیں، تو نہ تو بالکل برائی بیان کی جائے اور نہ ہی زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے، بلکہ اعتدال میں معاملہ رکھنا چاہیے۔ تو مال بھی ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ذریعہ اس کو قرار دیا ہے، اور دوسرے مقام پر مال کو خیر قرار دیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ تو الخیر سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہاں مال ہے، مال کو خیر قرار دیا۔ اسی طرح تیسرے مقام پر پروردگار نے مال کو فضل سے تعبیر کیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی مال کماؤ، رزق روزی کی تلاش میں تم لگ جاؤ۔ تو وہاں مال کو فضل قرار دیا گیا، یہاں قیام قرار دیا گیا کہ زندگی گزارنے کا یہ ذریعہ ہے، یہ تمہارے لیے مایہ زندگانی ہے، لہٰذا اس کو ضائع نہ کرو۔ اور حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال، عمدہ مال، پاکیزہ حلال مال وہ نیک آدمی کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، اس شخص کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ عز وجل سے ڈرنے والا ہو۔ ایک روایت میں مال کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر و فاقہ بعض دفعہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب مال کی طمع ہے، اس کو لالچ ہے، حرص ہے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو بعض دفعہ وہ اپنے دین ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج اس زمانے میں اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے دائیں بائیں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال کے لالچ میں کبھی مذہبی تبدیل کر دیتے ہیں، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے، صرف مال کے لالچ کی وجہ سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، اور اسی حدیث کی تشریح میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المال فیما مضى یکرہ، کہ گزشتہ زمانوں میں مال کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اگر کوئی مال کے پیچھے پڑتا تو لوگ سمجھتے تھے یہ دنیا دار آدمی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مالداری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، تو
آج کے زمانے میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں آج کے زمانے میں تو یہ مال مومن کے لیے ڈھال ہے، اس کے ذریعہ سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اپنے دین کو بچاتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتا ہے، ورنہ بعض دفعہ آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر سب سے پہلے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دین کو چھوڑتا ہے، اس مال کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے، اور کچھ نہ کچھ آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کوئی برا نہیں ہے یہ، اگر ہوگا ہمارے پاس مال تبھی ہم مسجدیں بنائیں گے، مسجدوں میں دیں گے، مدرسے بنائیں گے، مدرسوں میں دیں گے، غریبوں کی مدد ہم کر سکیں گے، اور اس کے ذریعہ سے بھی ہم جنت کے درجات کو حاصل کر سکیں گے۔ البتہ مال کی محبت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مال کی محبت کو دل میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ علماء کرام اس کی مثال بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مال کی مثال انسان کے لیے ایسے ہے جیسے کہ پانی کشتی کے لیے، کہ بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی ہے۔ اسی طرح بغیر مال کے انسانی زندگی کی گاڑی یہ بھی نہیں چل سکتی ہے۔ البتہ جس پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی ہے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ تو جس مال کے بغیر انسان کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، اس مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مال کی محبت دل میں آ جائے گی پھر یہ بھی غرق ہو جائے گا، یہ بھی ایمان اور اعمال سے دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش تو ہونی چاہیے، لیکن بالکل صبح شام شام صبح مال ہی کے پیچھے آدمی لگا رہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ مال کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ چلے گا ان مواقع سے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اگر آدمی وہاں خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب مال کی محبت دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر مال نہیں خرچ کرتا ہے ان مواقع میں، اس کا مطلب مال کی محبت ہے، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ مال عطا کرے اسے چاہیے کہ اس کے مال میں اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو وہ ادا کرے، اس کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ اس کی ادا کرے، جب صدقۃ الفطر کا موقع ہے صدقۃ الفطر ادا کرے، قربانی کا موقع ہے تو قربانی دے۔ اسی طریقے سے اور مواقع خرچ کرنے کے آئیں، کہیں مسجد بن رہی ہے وہاں دینا ہو تو وہاں دے، مدرسے میں دے۔ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرے، کسی غریب اور یتیم بچی کے نکاح کا مسئلہ ہو اس میں آدمی امداد کرے، اسی طریقے سے یتیموں کی پرورش کرے، ان پر خرچ کرے۔ تو جہاں مواقع ہوں وہاں آدمی خرچ کرتا رہے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے۔ ورنہ اگر نہیں خرچ کرے گا تو اس کا مطلب مال کی محبت دل کے اندر ہے، اب مال دل میں آ گیا ہے، اب یہ اس کو لے ڈوبے گا، اب مال اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور جو مال کا حق ادا کرتا ہے اس کے لیے یہ مال اچھا ہے، اس کے ذریعے سے گویا وہ آخرت کو کما رہا ہے، آخرت کی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں دے گا تو اتنا ہی اس کی آخرت میں اس کے درجات جنت کے اندر اس کے لیے بلند ہوں گے۔ تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو تم بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو، اموالکم اپنا وہ مال، التی جعل اللہ کہ جو مال اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے قیاماً زندگی گزارنے کا ذریعہ، ورزقوہم اور تم ان کو رزق کھلاتے رہو، فیہا اس میں، وقسوہم اور پہناتے رہو، کھلاتے رہو، فیہا اس میں، وقسوہم اور پہناتے رہو اس میں۔ یہ فیہا کہا، منہا نہیں کہا۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ ورزقوہم فیہا، کہ تم ان کو کھلاتے رہو اس میں، یہ نہیں کہا کہ اس سے کھلاتے رہو۔ مطلب اگر کسی یتیم کی پرورش ہمارے ذمے آ گئی، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس نے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، اب ہم اس کے یتیم بچوں کا خرچ اس 5 لاکھ میں سے ادا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ ہے، دوسرا خرچہ ہے، سب دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ ان کا یہ روپیہ پیسہ سارا ختم ہو جائے گا اگر ہم اس میں سے اس کو دیتے رہیں گے۔ یہاں قرآن نے ایک اشارہ دیا، وہ یہ کہ فیہا اس میں تم کھلاتے رہو، پلاتے رہو۔ فیہا
یعنی اس میں کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو روپیہ پیسہ ہے اس کو تم کسی کام میں لگاؤ تاکہ وہ بڑھتا بھی رہے اور پھر اس میں ان کو کھلاتے پلاتے بھی رہو، یعنی اس پیسے کے بڑھانے کی کوشش بھی کرو، ان کے لیے کچھ کمائی کے ذرائع جو ہیں وہ بھی مہیا کرو اس پیسے کے ذریعہ سے، تاکہ ان کے لیے کمائی کے ذرائع بھی ہو جائیں اور مال آتا رہے اور اس میں سے خرچ بھی ہوتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی اسی میں سے نکال نکال کے خرچ کرتے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا وہ تو سارا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ولی ہو، ذمہ دار ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان کے مال کے بڑھانے کی کوشش بھی کرے۔ اسی کی جانب اس میں یہ اشارہ ہے کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تم ان کو کھلاتے رہو اس میں، وَاكْسُوهُمْ اور پہناتے رہو اس میں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے بھلی بات کہو۔ بھلی بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے اور ان کی زمین جائیداد کی حفاظت بھی وہ کر رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر وہ یتیم بچوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور پھر ان کو ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں کہ یہ تمہارا چچا، یہ تمہارا تایا، یہ تمہارا ماموں، یہ تو تمہاری زمین جائیداد کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، یہ تو ہڑپ کر جائے گا، بس تم ان سے مطالبہ کرو کہ ہمارا مال، ہماری زمین جائیداد سب ہمارے حوالے کیجئے، ہم خود دیکھیں گے۔ اس طریقے سے، اور بچے ہوتے ہیں ناسمجھ، وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، تو اب یہ آ کر اپنے چچا سے، تایا سے مطالبہ کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی کو سفارشی لے آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت جو ان کا یہ ذمہ دار ہے، جو دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ یہ ان کی طرف سے جو اس طرح کا مطالبہ ہے اس کو برداشت کرے اور فوراً ہی غصے میں آ کر ایک دم یہ نہ کہ لو جاؤ جیسے تم نے کرنا ہے کرو، بس میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ، کہا ایسا نہ کرے، یہ سمجھداری سے کام لے اور ان کو بھلی بات کہے، پیار کے ساتھ ان کو سمجھائے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، یہ جو زمین جائیداد مکان جو چیزیں یہ سب تمہاری ہی ہیں، تھوڑے بڑے ہو جاؤ تم، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ سب تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ میں اس پر قابض ہو جاؤں گا یا میرے بچے اس پر قابض ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ تمہارا ہی ہے، تمہیں دے دیا جائے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے، ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آ کر ایک دم سب کچھ ان کے حوالے کر دے اور وہ دوسرے دن اس کو اڑا کر جو ہے وہ موج مستی کر کے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہیں، جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، جو بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حوصلے سے کام لے، وہ برداشت سے کام لے اور ان بچوں کی طرف سے آنے والی جو باتیں ہیں ان باتوں کو برداشت کرے اور ان کو دل پر نہ لے کہ میں تو ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہا ہوں، ان کی زمین جائیداد کی حفاظت کر رہا ہوں اور یہ مجھے جو ہے وہ برا سمجھ رہے ہیں اور اپنی زمین جائیداد کا مطالبہ کرنے کے لیے آگے ہیں، مجھے خائن سمجھ رہے ہیں، اس طریقے سے یہ ذہن اپنا بنا کر اور سب ان کے حوالے کر دے، ایسا نہ کرے، بلکہ برداشت کرے ان تمام باتوں کو۔ اس کو بہت کچھ سننا پڑے گا دائیں بائیں سے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، یہ ان کی سنتا رہے لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے، یہ مطلب ہے وَقُولُوا لَهُمْ قولا معروفا، اور تم ان سے بھلی بات کہتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اب پیچھے حکم دیا تھا کہ بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو مال ان کے حوالے نہ کرو، اور ان میں یتیم بچے بھی ہیں، اب ان کا مال ان کے حوالے کب کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ سمجھدار ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور اس کے بعد معاملات کو سمجھنے لگ جائیں، اب ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے، اور جب تک وہ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے ہیں تب تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ سمجھدار ہے یا نہیں؟ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور تم یتیموں کو آزماؤ، ان کا امتحان لیتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تم ان کا امتحان لیتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، مطلب جب بچہ 10-11 سال کا ہو جائے اب اس کا امتحان لینا شروع کر دو، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے لیکن عقل مند ہے یا نہیں، سمجھدار ہے یا نہیں، اس کا امتحان لو۔ کیسے امتحان لیں گے؟ مفسرین نے اس کی کچھ مثالیں لکھی، ان میں سے ایک مثال یہ ہے، مثال کے طور پر 100 روپیہ نکالو جیب سے اور بچے کے حوالے کر دو،
کہا بیٹا یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ لو، یہ آپ کا ہے۔ اب اس کو دے دیا، دینے کے بعد 2-4 ہفتوں کے بعد پوچھو کہ بیٹا وہ 100 روپیہ تھا آپ کے پاس، اس کا کیا کیا؟ تو اب دیکھیں، اگر بچے نے وہ 100 روپیہ ابھی اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ سمجھدار ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی اور اس نے اپنے پاس بچا کے رکھا ہے، خرچ نہیں کیا۔ یا اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو پھر دیکھیں کہ کیا خریدا ہے۔ اگر اس نے کوئی کام کی چیز خریدی ہے، مثال کے طور پر گیا اور جا کر کپڑا خرید کے لے آیا، یا جوتا خرید کے لے آیا، یا کوئی اور جو ضرورت کی چیز تھی وہ خرید کے لایا ہے، اس کا مطلب یہ سمجھدار ہے۔ اور اگر 100 روپے ادھر دیا، گیا فوراً جا کے آئس کریم کلفیاں ولفیاں خود بھی کھائی، دوستوں کو کھلائی اور واپس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ اڑانے والا ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، اس کے حوالے ابھی روپیہ پیسہ نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس کا امتحان لیا جائے۔ یا اسی طریقے سے ایک صورت اور لکھی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں 100-200 روپیہ دے دیا اور کہا بیٹا جاؤ اپنے لیے جوتا یا چپل خرید کر لے آؤ، یا کوئی سوٹ خرید کر لے آؤ، خریدنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ بچہ گیا تو نگرانی رکھے کہ یہ کیسے خریدتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ گیا ایک دکان پر ریٹ معلوم کیا، تو پھر دوسری پر گیا، پھر تیسری پر گیا، اور تیسری سے یا چوتھی سے جا کر وہ خرید رہا ہے، یعنی 1-2 جگہ اس نے ریٹ معلوم کیا، اس کے بعد اس چیز کو وہ خریدتا ہے، تو اس کا مطلب بچہ سمجھدار ہے۔ اور اگر گیا اور جا کر کپڑے کی دکان میں گھسا، اس نے بتایا کہ مجھے کپڑا چاہیے فلاں، اس نے دکھایا ایسا کپڑا، بس لیا اور پیسے دیے اور واپس آ گیا، تو اس کا مطلب ابھی سمجھداری نہیں، ابھی معاملہ کرنا اس کو آتا نہیں ہے، ابھی اس کے حوالے پیسہ نہ کیا جائے۔ اگر پیسہ حوالے کیا جائے گا ویسے ہی اڑا کر آ جائے گا اور مال کو ضائع کر دے گا، اور مال کو ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یہی ہم اپنے بچوں کا بھی اس طرح امتحان لے سکتے ہیں، صرف یتیم بچوں کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی روپیہ پیسہ ان کے حوالے کرنا ہو تو ان کو بھی اس طریقے سے ہم جانچ سکتے ہیں، ان کا امتحان لے سکتے ہیں۔ تو وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کا امتحان لے لو، ان کو آزما لو، حتیٰ ان کو آزماتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان سے محسوس کرو سمجھداری کو، فَإِنْ آنَسْتُم، بس اگر تم محسوس کرو منہم ان سے رشدن سمجھداری کو، فادفعوا الیہم، تو تم دے دو ان کو اموالہم ان کا مال۔ اگر سمجھداری محسوس کرو کہ اب یہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اور اگر پتہ چلا 100 روپیہ دیا تھا فوراً گیا اور جا کر اڑا کر گول گپے کھا کر آ گیا، تو ابھی یہ اس لائق نہیں ہے کہ مال اس کے حوالے کیا جائے، یہ تو 2-4 دن میں اڑا کر بیٹھ جائے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو پھر اس کو تھوڑا اور انتظار کیا جائے، پھر اس کا امتحان لیا جائے اور تھوڑا سمجھایا بھی جائے اس کو کہ بیٹا ایسے مال کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کی یہ قیمتی چیز ہے، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کا گزران ہے، تھوڑی سی اس کو اہمیت بتائی جائے، پھر امتحان لے کر دیکھا جائے، اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ